الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ یتامہ کا جو مضمون شروع تھا اسی کو آگے بڑھایا گیا بیچ میں 2 آیات دینے کے بعد، اور آگے مضمون پھر حصص کی طرف جا رہا ہے کہ یہ مال جو ترکہ چھوڑا گیا ہے، جو وراثت آئی ہے، اس کا وارث جو گیا ہے ورثاء کے اندر اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اس کا مختصر آگے مضمون آ رہا ہے. اللہ توفیق دے کے سمجھ کے آئیے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مشکات کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، الا خبردار، الا خبردار ہو جاؤ، لا تظلموا، ظلم نہ کرو. الا خبردار، لا تظلموا، کسی پر ظلم نہ کرنا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر باقاعدہ خبردار کر رہے ہیں، خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا. اور ظلم کیا ہے یہ بات پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے، دونوں ظلم میں آتے ہیں. فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، لا تظلموا، ظلم نہ کرو. فرمایا الا، پھر خبردار کر دیا. گویا اتنا جو خبردار کیا جا رہا ہے، مطلب آگے کوئی مضمون ابھی ہے. الا خبردار، لا تظلموا، ظلم نہ کرنا کسی پر. الا خبردار، لا یحل مال امرئ الا بطیب النفس منہ. دوبارہ خبردار کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے خبردار، لا یحل، حلال نہیں ہے، لا یحل مال امرئ، کسی آدمی کا مال دوسرے آدمی کے لیے حلال نہیں ہے. خبردار ظلم نہ کرو، خبردار آگاہ رہو کہ کسی آدمی کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، الا بطیب النفس منہ، مگر وہ کہ انسان آپ بطیب خاطر، یعنی اپنی طبیعت کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو وہ دے دے، اپنی خواہش کے ساتھ کسی کو دوسرے شخص کو وہ عطا کر دے تو وہ کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے. ورنہ کسی کی خوشی نہ ہو، یعنی اگلا خوش نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ خاموش ہے کہ کیا کرے. یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ جو مال کا معاملہ ہے خصوصاً گھروں کے اندر، اس کو بخوبی آگاہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے مال کو اپنا سمجھ کر مت استعمال کر لیں کہ یہ غیر ہے، اپنا ہی ہے.
جو جس کا ہے اگر کسی دوسرے کے پاس ہے وہ اور دوسرا اپنی خواہش سے خاموش بھی نہیں مجبور ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایک بالش زمین نیچے تک اس کے گلے کا توق بن جائے گی اور گلے کا توق تو ایک چھوٹی سی لکڑی اپنا بنا کر دیکھ لے صورتحال کیا بنتی ہے کہ جائے کہ وہ نیچے تک وہ جو تم نے کسی دوسرے کی رکھی ہوئی ہے جو تم سمجھتے ہو کہ خیر ہے اپنی ہی ہے. اس لیے یہ بات سمجھیے کہ ہمارے جو ایک دوسرے کے معاملات ہیں ان کو ہر لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور سمجھ کر جو جس کا ہے اس تک پہنچانا ہے اور جتنا جلدی ممکن ہو اپنے گلے سے اس کو اتارنا ہے ورنہ یہ اسی طرح اگر رہا تو قیامت کے دن یہ گلے کا پھندا بن جائے گا اور اس وقت یہ بات کہی جائے گی کہ یہ ہے وہ تیرا مال جو تو سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے. فرمایا انسان کہتا ہے اللہ کے پیغمبر سے فرمایا مال مالی 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 میرا مال میرا مال میرا وَإِنَّ مَالُهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث مال تو آپ 3 حصے اس کے کر لو ما اکلا فافنا جو اس نے کھا لیا وہ فنا کر دیا او لبس فابلا جو پہن لیا وہ پھاڑ دیا وما سوا ذالک کھانے اور پہننے کے علاوہ جتنا بھی باقی ہے وہ جتنے بینک بیلنس ہیں جتنی گاڑیاں ہیں جتنی کوٹیاں ہیں جتنے کاروبار ہیں جتنا بڑا خزانہ اکٹھا کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا پیچھے رہ جانے والا ہے. فرمایا کہ جو آخری ہے وہ کیا ہے وما سوا ذالک فهو ذاهب یہ گیا وَتَارِكُهُ فِي النَّاسِ وہ لوگوں کے لیے چھوڑ گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے پوچھا کہ ذرا تم بتاؤ تو صحیح کہ تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سارے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھایا جو تمہیں پہن لیا اس کے علاوہ جو ہے تم حفاظت اس کی کرتے ہو جو کھانا پینے کا ہے یا حفاظت اس کی ہو جو پیچھے چھوڑنے والے کا ہے. اور انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میرا یہ مال اس طرح تقسیم کر دینا یہ ادھر دے دینا یہ اس کو دے دینا یہ ادھر تقسیم ہو جائے. فرمایا اب یہ تیرا ہے ہی نہیں تم تو ابھی یہ ایک ہچکی کی بات ہے یہ آئے گی تو نہ تو رہا نہ تیرا مال یہ تیرا رہا یہ پچھلوں کا ہے یہ بہت ہاں اس وقت مال فرمایا استعمال یہ خرچ کرنا تیرا کام کا ہے جب تیری ضروریات ہیں معاملات ہیں تجھے پتہ ہے اس بات کا کہ میری ضروریات ہیں لیکن تو کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے کوئی ضرورت کی جگہ دیکھتا ہے اور لگا دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں دیکھتا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور اس طرح خرچ کر دیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے تیرا لگ جائے گا اور تیری آخرت کا سبب بن جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة